بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر خلق کلہم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، کل پورے پاکستان میں کافی حد تک باہر نکل کر ووٹ ڈالا ہے۔ توقع سے زیادہ لوگ باہر نکلے اور اپنے شعور کے مطابق ووٹ ڈالتے رہے۔ بہاولپور جو ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا اور لوگ آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالتے رہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سمیع اللہ چودھری اور ان کے دونوں ساتھی الیکشن جیت گئے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ فارم 45 ان کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز ان کی کامیابی کی خبر ریلیز کر چکے ہیں، لیکن آج دوپہر کو ایک نئی خبر جاری کی گئی کہ 20,000 40,000 کی لیڈ سے جیتنے والے ہار گئے اور یہ لیڈ دوسری سائڈ پہ ٹرانسفر ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ فارم 45 کی کیا حیثیت ہے؟ آروز کا کردار اتنا اچھا نہیں سمجھا جا رہا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب ہیں اور راجہ کی شہرت کرکٹ کی دنیا میں گگلی کی مہارت کے حوالے سے تھی، لہذا اوپر بیوروکریٹ اور نیچے تک بیوروکریٹ، اور وہ بیوروکریٹ جن کی ترقی کا فیصلہ شہباز شریف وزیر اعظم کے ہاتھ سے لے کر ایک ادارے کو دے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں سول سروسز کے ادارے کیسے پھلیں گے پھولیں گے؟ ان کی کارکردگی کیسے بہتر ہوگی؟ نتیجہ یہ نکلے گا عوام میں بیزاری اور لا تعلقی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر طرف آروز کے نتائج کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پھر آج کے دور میں کہ جب انفارمیشن کے ذرائع بے تحاشا ہے، گھپلا کون قبول کرے گا؟ ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ ایک وقت رات میں ایسا شروع ہوا جب سپلائی لائن کٹ گئی، چینل بے بس ہو گئے۔ ہم الیکشن کمشنر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر رہے، پھر فیڈرل سیکرٹری بن گئے، کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کتنا دباؤ محسوس کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے رزلٹ تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے عوام کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ تو کس طاقت نے انہیں مجبور کیا کہ 45 فارم ایشو کرنے کے بعد بھی رزلٹ تبدیل کر دیا؟ اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے سول ادارے اپنا وقار جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ بھی کھو رہے ہیں، اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم شعور کے جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے وہ نفرت کی طرف بڑھ جائے گی۔ اور نفرت کا کیا ہوتا ہے؟ نفرت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ادارے تباہ اور ملک کے اندر یکجہتی متاثر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک تاریخی جملہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کو کھا لیتی ہے۔ اب بتائیے، پاکستان کو کس نے کھایا؟ پاکستان کو کس نے لوٹا؟
پاکستان کو معاشی بحران میں کس کس نے مبتلا کیا؟ سلطان بننے کے شوقین لوگوں نے، اور اب پھر بے ساکھیوں پر لا کر کرپٹ لوگوں کو اقتدار سنبھالنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ جنرل حافظ ڈاکٹرائن میں اس کی گنجائش بہت مشکل سے بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 کے حوالے سے جو کچھ پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو کچھ اس خطے کے حوالے سے فرامین موجود ہیں، ان کو صرف نظر کرنا حماقتوں کی دلیل ہے۔ اور جو لوگ صرف نظر کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں، طے شدہ باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد صوفی برکت صاحب کا قول موجود ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے، ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو پھر دنیا کے فیصلے کرپٹ سیاسی اشرافیہ کر سکے گی؟ دنیا کے فیصلے کرپٹ سیاستدان کر سکیں گے؟ دنیا کے فیصلے کرپٹ پارلیمنٹرین کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو معاملات پھر سنبھالنے ہوں گے۔ تو آپ کب تک کس کس ادارے کو سنبھالا دیں گے؟ پاکستان کی عدالتیں اپنا وقار کھو رہی ہیں۔ جس بھونڈے طریقے سے عدت کے کیس کو ڈیل کیا گیا ہے، شرمناک ہے۔ جو فیصلہ، جو اختیار عورت کا تھا وہ جج نے لے لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی عورتیں اپنے اندر عدم تحفظ محسوس کر رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اسی طرح عدالتی مداخلتیں ان کی ذاتی زندگیوں میں آئیں تو پھر تباہی و بربادی ہر گھر تک پہنچ جائے گی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پالیسی سازوں کو اپنے لائے عمل کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ اگر آروز کا کردار آج کھل کر متنازع ہو چکا ہے تو پھر یہ الیکشن متنازع کیسے نہیں ہوگا؟ اس کو کون روکے گا؟ اس بات سے کون اس الیکشن کو بچائے گا کہ پاکستان کا الیکشن فیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نظریہ ضرورت کے تحت ہونے والے انتخابات آپ کی ضرورت ہیں، آپ کے ڈاکٹرائن کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اتنا گند نہ آنے دیں کہ آپ کے ڈاکٹرائن کی کامیابی مشکوک ہونے لگے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوان باغی ہو جائے گا، اس سسٹم کا باغی ہو جائے گا، اور وہ مطالبہ کر دے گا کہ اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ ویسے تو پارلیمانی نظام نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے، اب پھر انہی لوگوں کو آزمایا جائے۔ کاش اقتدار کے شوقین یہ سوچتے کہ ہمارا بھی تو کوئی کردار ہے، مرنے کے بعد ہماری تاریخ کیا لکھی جائے گی، یہی سوچ لیتے۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، لیکن جو چیز آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ چیز تاریخ میں آپ کو سیاہی سے لکھی ہوئی ملے گی، آپ کی نسلیں اس سیاہی کا شکار ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے کہ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، آپ مداخلت کرتے، خاص طور پہ نواز شریف اور زرداری کو کہنا چاہیے تھا کہ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، جو جیتتا ہے جیت جائے۔ اس سے زیادہ عوام کا امتحان کیا ہوگا کہ ایک جماعت کو نہ تو نشان ملا، اور سب سے اہم بات ان کے امیدواروں کو یہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کھل کر کمپین کر سکیں۔ ان کے کیمپ بھی نہیں تھے، لیکن
جو چیز پاکستان کی ضرورت ہے وہ ہے ایک قومی مضبوط جماعت کی. وہ لہر ہم نے بہت سارے علاقوں میں جا کے محسوس کی ہے. بلا امتیاز لوگ والہانہ طور پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ ڈال رہے تھے. عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، معذور ہوں، سب کے سب اس جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں ایک خاموش انقلاب لائیں گے. لیکن اگر ان کی رائے کا آروز کے ذریعے اسی طرح قتل کیا گیا تو پھر انقلاب خاموش نہیں آئے گا، پھر دوسرا انقلاب آئے گا جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. کیونکہ پاکستان نے درست سمت جانا ہے، اور وہ درست سمت وہ ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. راجہ صاحب آج ہیں چیف الیکشن کمشنر، کل نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. لیکن آج ہمیں ایک بہت تاریخ ساز واقعہ یاد آ گیا ہے. مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی جب نگران وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں الیکشن ہوا تو سیکٹری الیکشن کمیشن ہمارے ایک بہت قریبی دوست کے ماموں تھے. ان کے الفاظ یہ تھے: لوگوں کو شوق ہے الیکشن کا، ہم ان کا شوق پورا کرتے ہیں لیکن فیصلہ یہاں کرتے ہیں. اگر یہی بات درست ہے آج بھی تو آپ سوچ لیجئے، یہ شعور کا وہ فیز شروع ہو چکا ہے کہ لوگ جھوٹ اور سچ کے فرق کو سمجھنے لگے ہیں. اب کوئی بھی جھوٹا شخص زیادہ دیر جھوٹ بول کر کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر کرپٹ وزیر اعظم بن گیا، اس سے بڑی پاکستان کی جگ ہسائی نہیں ہوگی. ہمارے ایک دوست ریٹائرڈ پروفیسر پرنسپل نے فیس بک پر کمنٹس میں لکھا ہے کہ جن کے اثاثے برطانیہ میں ہیں ان کے پیچھے MI6 کھڑی ہے تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ پاکستان میں کیا جائے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری سکیمیں، ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. زرداری صاحب بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خریداری کی تیاری میں، سب اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن ملک بیٹھ رہا ہے. جب ادارے بیٹھنا شروع ہو جائیں، جب پلرز کمزور ہونا شروع ہو جائے تو چھت گرنے کے امکانات بڑھتے ہیں. پھر فوج پہ برڈن بڑھ جائے گا، فوجی قیادت پہ برڈن بڑھ جائے گا، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور ایک انقلاب سے پوری قوم گزرے گی. قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے. عوامی رائے کا قتل عام کا وقت شروع ہو چکا ہے. قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے.